کرم ہاتھ پھیلانے سے پہلے پہنچ جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، بحمد اللہ ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا، پڑھا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا، زمین ہے اہل سنت کی، زمانہ اہل سنت کا، بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا، کسی کی ایڑ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی، خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا۔ اہل سنت و جماعت جو ہمارا عقیدہ ہے، اس کے لحاظ سے اس چیز کو ذہن میں رکھیے، اہل سنت ایک شجرہ طیبہ ہے، ہر درخت کا بیج بھی ہوتا ہے، تنا بھی ہوتا ہے، اس کی شاخیں بھی ہوتی ہے، اس کا پھل بھی ہوتا ہے۔ آج جو لوگ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانا چاہتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں چیک کراؤ تمہارا بیج کہاں سے آیا، تمہارا پھول کیسے بنا، تجھ پہ پھل کون سا پکا؟ ہمارا اہل سنت کا مکی مدنی بیج ہے، پھل کیسا ہے؟ میں ان کیکروں کو دعوت دیتا ہوں، دکھاؤ اپنے درخت پہ کہیں داتا صاحب جیسا کوئی پھل پکا ہو، کہیں بابا فرید جیسا کوئی پھل پکا ہو، کہیں حضرت سلطان باہو جیسا کوئی پھل پکا ہو۔ جب تمہارے درخت پر کوئی ایسا پھل موجود نہیں تو یاد رکھو کیکروں کو اہل سنت نہیں کہا جاتا، خوشبودار پھل والے درخت کو اہل سنت کہا جاتا ہے۔ اس لیے اہل سنت و جماعت وہ مقدس عقیدہ ہے، وہ روشن سلسلہ ہے جس کی ایک جانب دربار رسالت سے ملی ہوئی ہے اور دوسری جانب حضرت امام احمد رضا بریلوی سے ملی ہوئی ہے۔ ہر دور میں، ہر صدی کے اندر ہم اپنے امام گنوا سکتے ہیں، ہر دور میں ہمارے امام مؤذن موجود تھے۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ تو صحیح، جب رائے راجو کے سر پہ داتا صاحب نے جوتے مارے تھے، تمہارا اس وقت مؤذن کون تھا؟ اس وقت تمہارا توحید کا اذان دینے والا کون تھا؟ جس وقت مجدد الفسانی ٹکرائے تھے اکبر کی نام نہاد روشن خیالی سے، تمہارا اس وقت مؤذن کون تھا؟ اس واسطے میں تو بربلا کہتا ہوں، کس نے کفر کے تالے توڑے، کس نے دل چمکائے تھے، کس نے گھر میں سورج پالے، کس نے چاند اگائے تھے، کس نے رات کو تارے بانٹے، کس نے گل برسائے تھے، تخم مدینہ بو کے کس نے ہند کے بھاگ جگائے تھے، جس نے ہند کے بھاگ جگائے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے غاصب مار بھگائے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے علم کے دیپ جلائے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے کفر کے عشق کے جام پلائے، جس نے عشق کے جام پلائے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے کفر کے تالے توڑے یاد رہے وہ سنی تھا، جس نے رب سے رشتے جوڑے یاد رہے وہ سنی تھا۔ آج خوارج اپنے آپ کو سنی قرار دے رہے ہیں۔ صرف ایک حوالہ پیش کر رہا ہوں، الکامل کے اندر ابن الاسیر جزری نے اس کو سند سے روایت کیا، جلد نمبر 3 ہے۔ حضرت شہید کربلا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر اہل سنت کی تعریف کر رہے تھے۔ سنی کون ہوتا ہے؟ آج جن کے سینے بغض حسین سے بھرے ہوئے ہیں، وہ اپنے آپ کو اہل سنت کہلوانے لگے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے کربلا کے میدان میں، پوچھا اولم یبلغکم قول مستفید، اے لوگو کیا وہ تمہیں مشہور حدیث نہیں پہنچی؟ پوچھا گیا کون سی حدیث؟ کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی والی اخی، میرے لیے اور میرے بھائی حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سرکار نے ایک جملہ بولا تھا، اے کوفہ والو کیا تمہیں وہ حدیث یاد نہیں ہے؟ پوچھا کون سا جملہ، کون سی حدیث؟ تو حضرت امام حسین نے کہا میرے لیے